ساس کے پاس ہمیشہ ایک چھوٹی سی پر اسرار چابی رہتی تھی جسے وہ اپنی بہو کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی۔ ان کے مرنے کے بعد شدید تجسس نے بہو کو مجبور کیا اور ایک رات جب گھر کے تمام لوگ گہری نیند سو رہے تھے، اس نے اس چابی سے ساس کا وہ پرانا لکڑی کا صندوق کھول دیا جس پر ہمیشہ پہرا رہتا تھا۔ اس کے اندر سونا چاندی یا زیورات نہیں تھے، بلکہ بہو کے شوہر کی پہلی بیوی کی وہ بوسیدہ ڈائری تھی جس کا آخری صفحہ پڑھ کر بہو کے ہوش اڑ گئے اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس ڈائری میں لرزاں خیز الفاظ میں لکھا تھا کہ اس گھر میں جو بھی بہو آتی ہے، رات کی گہری اور پر اسرار تاریکی نے اس پرانے اور ویران سے لگنے والے بڑے سے گھر کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور مریم کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں بار بار صرف وہی ایک بھیانک منظر گردش کر رہا تھا جب اس نے اپنی ساس کے بے جان اور برف جیسے ٹھنڈے جسم کو آخری بار دیکھا تھا، اور ان کی سختی سے بند مٹھی میں دبی وہ چھوٹی سی چمکدار سنہری چابی اس کی نظروں میں پوری طرح اٹک گئی تھی۔ یہ کوئی عام چابی نہیں تھی، بلکہ یہ وہی خاص اور پر اسرار چابی تھی جسے وہ بوڑھی اور سخت مزاج عورت اپنی پوری زندگی مرتے دم تک اپنے گلے میں ایک کالے دھاگے کے ساتھ لٹکائے رکھتی تھی، اور گھر کے کسی بھی فرد کو اس کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی غلطی سے یا انجانے میں اس چابی کی طرف محض دیکھ بھی لیتا تو وہ بری طرح غصے میں آ جاتی اور سارا گھر سر پر اٹھا لیتی۔ ان کی اس پر اسرار اور خوفناک عادت نے مریم کے دل میں شروع دن سے ہی ایک عجیب سا خوف اور شدید تجسس پیدا کر رکھا تھا، لیکن وہ کبھی بھی ان سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی چمک اور گہری رعونت ہوتی تھی جو مریم کو اندر تک خوفزدہ کر دیتی تھی۔ جب بھی مریم ان کے کمرے کے پاس سے گزرتی تو اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی اندیکھی اور غیبی طاقت اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ گھر کے پرانے ملازمین بھی اس کمرے اور اس صندوق کے بارے میں عجیب و غریب اور خوفناک باتیں کیا کرتے تھے۔ کوئی کہتا کہ اس صندوق میں کالا جادو ہے، اور کوئی کہتا کہ اس میں اس خاندان کے وہ تاریک راز دفن ہیں جو اگر باہر آ گئے تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ آج جب وہ بوڑھی عورت اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکی تھی تو مریم کے اندر کا وہ دبا ہوا تجسس اور خوف ایک بار پھر پوری شدت سے جاگ اٹھا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سنہری چابی اسے اپنی طرف بلا رہی ہو اور خاموشی سے کہہ رہی ہو کہ اس گھر کی ان گنت اندھیری دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے وہ تمام گہرے اور خوفناک راز اب بے نقاب ہونے کا وقت آ گیا ہے جو سالوں سے کسی اندھیرے غار میں دفن تھے۔ مریم کا شوہر اس وقت گہری نیند سو رہا تھا، اور اس کے بھاری خراٹوں کی آواز کمرے کی ہوشربا خاموشی کو چیر رہی تھی۔ مریم نے بہت ہی احتیاط اور سست روی کے ساتھ اپنے اوپر سے بھاری لحاف ہٹایا اور دبے قدموں بستر سے نیچے اتری۔ کمرے کا فرش انتہائی سرد تھا، اور اس کی ٹھنڈک مریم کے ننگے پیروں سے ہوتی ہوئی سیدھا اس کے دل تک پہنچ رہی تھی۔ لیکن اس وقت اس کے ذہن پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی، اور وہ دھن اس بند صندوق تک پہنچنے کی تھی جو ساس کے کمرے کے سب سے تاریک اور پر اسرار کونے میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف ایک آخری نظر ڈالی جو بے خبر سو رہا تھا، لیکن اس کی نیند میں بھی ایک عجیب سی بے حسی تھی۔ مریم نے انتہائی آہستگی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تاکہ کوئی معمولی سی بھی آواز پیدا نہ ہو، اور پھر وہ اس لمبے اور تاریک دالان میں آ گئی جہاں پرانے وقتوں کے بلب کی
مدھم سی زرد روشنی ایک عجیب سا خوفناک ماحول پیدا کر رہی تھی۔ باہر چلنے والی تیز اور سرد ہوا کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر ایک ڈراؤنی سی آواز پیدا کر رہی تھی، اور دالان سے گزرتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گھر کی پرانی دیواریں اسے گھور رہی ہوں اور کوئی اندیکھی مخلوق اس کے ہر قدم کا پیچھا کر رہی ہو۔ دیواروں پر لگی پرانی اور دھندلی تصویریں بھی اس مدھم روشنی میں ایسی لگ رہی تھیں جیسے وہ ابھی زندہ ہو کر اس پر حملہ کر دیں گی، لیکن اس نے اپنے کانپتے ہوئے دل کو مضبوط کیا اور ساس کے کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ بوڑھی عورت کا کمرہ دالان کے بالکل آخر میں تھا، اور اس کا بھاری لکڑی کا دروازہ ہمیشہ اندر سے بند رہتا تھا، لیکن آج وہ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، کیونکہ وہیں سے کچھ گھنٹے پہلے ایک لاش کو اٹھایا گیا تھا۔ مریم کے قدم منو بھاری ہو چکے تھے، اور اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا اپنا ہی سایہ اس کا راستہ روک رہا ہے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے اور پسینے میں بھیگے ہاتھوں سے اس دروازے کو دھکا دیا تو وہ ایک انتہائی خوفناک اور کرخت آواز پیدا کرتا ہوا پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی مریم کو ایک انتہائی عجیب اور گھٹن زدہ بو کا احساس ہوا۔ یہ پرانی ادویات، سوکھے ہوئے پتوں کا فوار اور ایک طویل عرصے سے بند کمرے کی مخصوص بو تھی جو سیدھا اس کے دماغ پر اثر کر رہی تھی اور اس کا دم گھونٹ رہی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، سوائے کھڑکی سے آنے والی چاند کی اس ہلکی سی سفید روشنی کے جو سیدھا اس پرانے اور بھاری لکڑی کے صندوق پر پڑ رہی تھی۔ یہ وہی صندوق تھا جس کے بارے میں مریم نے کئی بار عجیب و غریب اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانیاں سن رکھی تھیں، اور جسے کھولنے کی آج تک کسی میں جرت نہیں ہوئی تھی۔ مریم کے قدم خود بخود کسی مقناطیسی کشش کے تحت اس صندوق کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی ہی دھڑکن کی آواز اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی اور ہتھوڑے کی طرح بجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ صندوق کے قریب پہنچ کر وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی، اور اس نے اپنے کپڑوں میں چھپا رکھی ہوئی وہ سنہری چابی نکالی۔ چابی کو ہاتھ میں لیتے ہی اسے محسوس ہوا جیسے اس ٹھنڈی دھات میں آج بھی اس کی ساس کی وہ سخت، ظالم اور خون خوار روح موجود ہے جو اسے اس کام سے روکنا چاہتی ہے اور اسے تنبیہ کر رہی ہے کہ اس صندوق کو کھولنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن تجسس کا غلبہ اس قدر زیادہ تھا کہ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس چابی کو صندوق کے پرانے اور زنگ آلود تالے میں ڈال دیا۔ تالے کے اندر چابی گھومتے ہی ایک بھاری سی اور کرخت سی آواز پیدا ہوئی اور تالا کھل گیا۔ مریم نے ایک گہری سانس لی اور اپنے دونوں ہاتھوں کی پوری طاقت لگا کر صندوق کے بھاری ڈھکن کو اوپر کی طرف اٹھایا۔ ڈھکن کے کھلتے ہی اس مخصوص اور تیز بو کا ایک اور بھبکا مریم کے چہرے پر لگا، جس نے اسے ایک ہی لمحے کے لیے پیچھے ہٹنے اور کھانسنے پر مجبور کر دیا۔ صندوق کے اندر کا منظر انتہائی پر اسرار اور خوفناک تھا۔ اس میں پرانے اور بوسیدہ کپڑے، کچھ عجیب و غریب شکلوں والے برتن، تعویذ اور بہت سی پرانی دوائیوں کی شیشیاں جن میں کالے اور سرخ رنگ کے گاڑھے مائع بھرے ہوئے تھے، بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھیں۔ مریم نے انتہائی احتیاط سے ان چیزوں کو ہٹانا شروع کیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گئی ہو، جہاں ہر چیز موت، بیماری اور کسی گہری سازش کی گواہی دے رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ صندوق کی گہرائی میں جاتی جا رہی تھی، اس کی بے چینی، گھبراہٹ اور خوف میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی ایسے غار میں ہاتھ ڈال رہی ہے
جس کے اندر کوئی زہریلا سانپ چھپا بیٹھا ہے۔ اچانک اس کے ہاتھ کسی سخت اور چوکور چیز سے ٹکرائے۔ اس نے پرانے سوتی کپڑوں کی آخری تہ کو ہٹایا تو وہاں صندوق کے بالکل نچلے حصے میں ایک انتہائی پرانی بوسیدہ اور دھول مٹی سے اٹی ہوئی ایک کاپی رکھی ہوئی تھی، جس کی جلد سیاہ رنگ کی تھی اور اس پر وقت کے بے رحم نشانات واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ مریم نے اس کاپی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ کوئی عام کاپی نہیں ہے، بلکہ یہ کسی مظلوم کے رازوں اور سسکیوں کا وہ مجموعہ ہے جو شاید کبھی روشنی میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ مریم کو اچانک یاد آیا کہ گھر کی ایک پرانی خادمہ نے اسے باتوں باتوں میں انتہائی ڈرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ کاپی دراصل اس کے شوہر کی پہلی بیوی کی ہے، جس کے بارے میں پورے خاندان میں یہی مشہور تھا کہ وہ ایک پر اسرار اور لا علاج بیماری کا شکار ہو کر انتہائی جوانی میں ہی تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ مریم کے ہاتھ اس سیاہ کاپی کو پکڑتے ہوئے بری طرح کانپ رہے تھے اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو کر اکھڑ رہی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کاپی کے اندر موجود تحریر ان تمام جھوٹے دعووں اور بناوٹی کہانیوں کی حقیقت کھول سکتی ہیں جو اسے اس گھر میں آنے کے بعد سے مسلسل سنائی جاتی رہی تھیں۔ کھڑکی سے آنے والی چاند کی زرد روشنی میں اس نے اس پرانی کاپی پر جمی ہوئی صدیوں کی دھول کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا اور انتہائی ڈرتے ڈرتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا پہلا اور بوسیدہ ورق الٹا۔ ورق پلٹتے ہی اس کی نظر اس تحریر پر پڑی جو انتہائی مدھم اور بکھرے ہوئے حروف میں لکھی گئی تھی، لیکن وہ الفاظ اتنے واضح اور دل دہلا دینے والے تھے کہ مریم کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس پہلے ہی صفحے پر انتہائی خوفناک اور خون جما دینے والے انداز میں لکھا تھا کہ اگر تم یہ تحریر پڑھ رہی ہو تو اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لینا کہ اب اگلا نشانہ صرف اور صرف تم ہو، کیونکہ اس تاریک اور ظالم گھر میں زندگی کی اور محبت کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ یہاں تو موت کی قیمت لگائی جاتی ہے اور انسان کی جان کا انتہائی بے دردی سے سودا کیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی مریم کے پورے وجود میں خوف کی ایک سرد اور تیز لہر دوڑ گئی اور اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا ہو، کیونکہ اسے اب پوری طرح محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ جس گھر کو اپنا آشیانہ اور پناہ گاہ سمجھ رہی تھی وہ دراصل ایک انتہائی خوفناک اور موت کا جال ہے، اور وہ خود اس جال میں پھنسی ہوئی اگلی بے بس شکار ہے جس کی زندگی کے دن شاید اب گنے جا چکے ہیں، اور اس کا شکاری کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا ہی شوہر ہے جو اس وقت بظاہر سکون کی نیند سو رہا تھا، لیکن در حقیقت اس کی موت کا بھیانک منصوبہ تیار کر چکا تھا۔ مریم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کے ہاتھ سے وہ سیاہ کاپی چھوٹ کر صندوق کے اندر ہی گر گئی، جبکہ اس کے کانوں میں اس گھر کی پر اسرار خاموشی ایک خوفناک کہکہے کی صورت میں گونجنے لگی اور اسے اپنے چاروں طرف موت کا گہرا تنگ ہوتا ہوا صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ مریم کے کانپتے ہوئے اور پسینے میں ڈوبے ہاتھوں سے وہ سیاہ جلد والی بوسیدہ کاپی چھوٹ کر ایک بار پھر واپس اسی پرانے اور تاریک صندوق کی گہرائیوں میں گر چکی تھی، اور اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر بے قابو اور تیز ہو چکی تھیں کہ اسے اپنا ہی دم گھٹتا ہوا اور سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے پورے وجود پر ایک عجیب سی جان لیوا سردی اور کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی، جیسے اس کے جسم کی رگوں میں دوڑنے والا سارا خون برف کی طرح جم گیا ہو۔ کمرے میں پھیلی ہوئی پرانی ادویات، دیمک لگے کپڑوں اور کافور کی وہ مخصوص اور گھٹن زدہ بو
اب اسے مزید خوف زدہ کر رہی تھی، اور اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ اسی وقت اس پر اسرار اور موت کی منہ سے بھرے کمرے سے بھاگ جائے اور اپنے بستر کے گرم لحاف میں جا کر چھپ جائے اور سب کچھ بھول جائے۔ لیکن اس پرانی سیاہ کاپی میں چھپے ہوئے بھیانک راز سے اسے کسی اندیکھے اور طاقتور مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اس نے آج یہ کڑوی سچائی نہ جانی تو وہ ساری زندگی اسی نامعلوم خوف اور اندھیرے میں بھٹکتی رہے گی، اور شاید اس کا انجام بھی اسی موت کی وادی میں ہوگا جس کا ذکر اس کاپی کے پہلے صفحے پر کیا گیا تھا۔ اس نے اپنے خشک اور پیلے پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اپنے کانپتے ہوئے اور لرزتے وجود کو سمیٹتے ہوئے ایک بار پھر اپنے ہاتھ اس پرانے تاریک اور گہرے صندوق کے اندر ڈالے۔ اس کے ہاتھ ایک بار پھر اس کاپی کی کھردری اور صدیوں کی دھول سے اٹی ہوئی جلد سے ٹکرائے تو اسے ایسا لگا جیسے اس نے کسی بے جان چیز پر نہیں بلکہ کسی زندہ اور تڑپتے ہوئے انسان کی ڈوبتی ہوئی نبض پر ہاتھ رکھ دیا ہو، جو کسی گہری کھائی سے اس سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہو۔ اس نے انتہائی احتیاط اور عقیدت کے ساتھ اس کاپی کو دوبارہ اپنے لرزتے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنے گھٹنوں کے بل زمین کی سردی کو برداشت کرتے ہوئے بیٹھے بیٹھے کھڑکی سے اندر آنے والی چاند کی اس زرد اور مدھم روشنی کے تھوڑا اور قریب ہو گئی تاکہ وہ ان بوسیدہ زرد اور پرانے اوراق پر لکھی ہوئی ہر ایک تحریر کو واضح طور پر پڑھ سکے۔ اس نے بہت ہی ڈرتے ڈرتے اور لرزتی ہوئی انگلیوں سے اس کاپی کا اگلا ورق الٹا تو اس پر موجود تحریر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت، صدمے اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تحریر کسی کے بے تحاشا بہنے والے آنسوؤں سے بھیگ کر جگہ جگہ سے پھیل چکی تھی، لیکن درد اور کرب میں ڈوبے ہوئے وہ الفاظ اب بھی بڑی حد تک پڑھے جا سکتے تھے۔ اس پہلی بیوی نے اپنے دل کا سارا درد، اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں اور اپنی اذیت ناک زندگی کا ہر ایک تاریک پل ان کاغذوں پر بکھیر دیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ جب وہ اس بڑے اور پراسرار گھر میں سرخ جوڑا پہن کر اور ماتھے پر جھومر سجا کر بے تحاشا ارمانوں کے ساتھ دلہن بن کر آئی تھی، وہ بالکل تندرست اور توانا تھی۔ اس کے چہرے پر زندگی کی ایک خاص چمک اور شادابی تھی، اسے کسی قسم کی کوئی بیماری یا کمزوری نہیں تھی، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک بہت ہی خوشگوار اور خوبصورت زندگی گزارنے کے حسین خواب دیکھ رہی تھی۔ لیکن اس کے یہ تمام رنگین خواب بہت جلد ایک بھیانک تاریک اور طویل رات میں تبدیل ہو گئے۔ اس نے انتہائی درد بھرے اور سسکتے ہوئے انداز میں لکھا تھا کہ شادی کے کچھ ہی ماہ گزرنے کے بعد اسے اچانک اپنے اندر ایک عجیب سی اور ناقابل فہم قسم کی کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ شروع میں تو اسے یہی لگا کہ شاید یہ اس بڑے گھر کے کام کاج کی وجہ سے ہونے والی عام سی تھکاوٹ یا پھر نئے اور اجنبی ماحول کا اثر ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کمزوری کم ہونے کی بجائے تیزی سے بڑھتی چلی گئی۔ اس کے جسم کے جوڑوں میں ہر وقت ایک میٹھا میٹھا اور پھر شدید قسم کا درد رہنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے، اس کے گھنے بال تیزی کے ساتھ گرنے لگے اور اس کا ہنستا کھیلتا چہرہ بالکل زرد اور بے رونق ہو گیا۔ کاپی کے اوراق پر گرے ہوئے آنسوؤں کے سوکھے اور مدھم نشانات اس بات کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ وہ مظلوم عورت کس قدر اذیت ناک اور تکلیف دہ دور سے گزری تھی۔ اس نے مزید لکھا تھا کہ اسے اب پورا یقین ہو چکا تھا کہ وہ کوئی قدرتی طور پر بیمار نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی یہ کسی عام بیماری کا حملہ تھا، بلکہ اسے روزانہ
اس کے کھانے اور پینے کی چیزوں میں انتہائی مہارت اور خاموشی کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کوئی زہریلی اور جان لیوا چیز دی جا رہی تھی جو اس کے جسم کو اندر ہی اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی، اس کا خون چوس رہی تھی اور اسے ہر گزرتے دن کے ساتھ موت کی تاریک وادی کی طرف دھکیل رہی تھی۔ یہ اندھوناک تحریر پڑھتے ہی مریم کے پیروں تلے سے زمین پوری طرح کھسک گئی اور اسے اپنا پورا جسم سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے اچانک اپنے پچھلے کچھ ہفتوں کی حالت کسی چلتے ہوئے سائے کی طرح یاد آنے لگی، جب اسے بھی اکثر صبح ہو کر اٹھنے پر شدید قسم کی تھکاوٹ، سر میں ایک عجیب سا بوجھ اور درد اور پورے جسم میں ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ اور درد کا احساس ہوتا تھا۔ وہ جب بھی اس درد کی شکایت کرتی، اس کی ساس ہمیشہ اسے موسم کی تبدیلی یا نظر بد کا اثر قرار دے کر کچن میں جاتی اور خود اپنے ہاتھوں سے کوئی نہ کوئی کڑوا اور عجیب ذائقے والا قہوہ بنا کر اسے پلا دیتی تھی، اور اس وقت تک اس کے سر پر کھڑی رہتی تھی جب تک مریم اس پیالے کا آخری قطرہ تک اپنے حلق سے نیچے نہ اتار لیتی۔ مریم کا دل شدت سے چاہا کہ وہ اپنا گلا پھاڑ کر زور زور سے چیخے اور اس گھر کی بنیادیں ہلا دے، لیکن اس کی آواز جیسے خوف کے مارے اس کے خشک گلے میں ہی کہیں پھنس کر رہ گئی تھی، اور وہ ایک لفظ بھی ادا کرنے سے قاصر تھی۔ اس نے اپنی کانپتی اور برف جیسی ٹھنڈی انگلیوں سے کاپی کا اگلا صفحہ پلٹا، جہاں پہلی بیوی نے اپنی ساس یعنی مریم کی ساس کے بارے میں انتہائی لرزاں خیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی باتیں لکھی تھیں۔ اس نے لکھا تھا کہ اس گھر میں اس کی ساس کا کام صرف اور صرف اس پر کڑی نظر رکھنا اور اس کی نگرانی کرنا تھا۔ وہ بوڑھی اور ظالم عورت ایک بے رحم پہرے دار کی طرح اسے سارا دن اسی تاریک اور سلن زدہ کمرے میں قید رکھتی تھی، اور اسے باہر کی روشن دنیا، اپنے پرانے رشتہ داروں اور یہاں تک کہ اپنے سگے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بھی مکمل طور پر کاٹ کر رکھ دیا گیا تھا۔ ساس اس بات کا انتہائی خاص اور باریک بینی سے خیال رکھتی تھی کہ وہ کسی سے فون پر بات نہ کر سکے، اور نہ ہی کوئی اس سے ملنے اور اس کی عیادت کرنے اس منحوس گھر میں آ سکے، تاکہ اس کی تیزی کے ساتھ بگڑتی ہوئی اور موت کے قریب جاتی ہوئی حالت اور اس گھر کا وہ بھیانک اور گندا راز کبھی بھی کسی باہر والے انسان کے سامنے نہ آ سکے۔ پہلی بیوی نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ لکھا تھا کہ جب بھی وہ درد کی شدت سے بستر پر مچھلی کی طرح تڑپتی تھی اور مدد کے لیے پکارتی تھی، تو وہ بوڑھی اور سنگ دل عورت اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی اور انتہائی سرد مہری اور بے حسی سے اسے تڑپتا ہوا دیکھتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں کبھی کوئی رحم نہیں آیا۔ وہ اسے کوئی دوا یا درد کم کرنے کی چیز دینے کی بجائے صرف دروازہ باہر سے بند کر کے چلی جاتی تھی اور اسے اس کی تکلیف کے ساتھ تنہا چھوڑ دیتی تھی۔ مریم کی آنکھوں سے گرم آنسوؤں کی ایک نہ رکنے والی جھڑی لگ گئی اور اس کے گال بھیگنے لگے، کیونکہ اسے ایک دم سے وہ سارے مناظر یاد آ گئے کہ کس طرح اس کی ساس اسے بھی اکثر بلا وجہ گھر سے جانے سے سختی سے روکتی تھی، اور جب بھی مریم کے میکے والے اس سے ملنے آنا چاہتے تو وہ بوڑھی عورت ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیا بہانہ یا جھوٹا اعتراض کھڑا کر دیتی تھی۔ کبھی کہتی کہ مریم آرام کر رہی ہے، اور کبھی کہتی کہ آج گھر میں بہت کام ہے۔ مریم کو اب اس مری ہوئی بوڑھی عورت کی ہر ایک میٹھی بات، ہر ایک بظاہر ہمدردانہ حرکت اور اس کی آنکھوں میں ہر ایک تیز اور مشکوک نظر کے چھپے چھپائی ہوئی وہ گہری کالی اور خوفناک سازش شیشے کی طرح صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ لیکن اس کے لیے سب سے بڑا اور جان لیوا دھچکا وہ تھا
جو اس پرانی اور زرد کاپی کے اگلے صفحے پر انتہائی لرزتے ہوئے اور بکھرے ہوئے حروف میں لکھا ہوا تھا۔ مریم نے جب وہ صفحہ پلٹا تو اس کی سانسیں جیسے اس کے سینے میں ہی اٹک کر رہ گئیں۔ پہلی بیوی نے اپنے اسی شوہر کے بارے میں لکھا تھا جسے مریم بھی اپنا محافظ سمجھتی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ کس طرح وہ شخص اس کی طویل بیماری اور اذیت کے دوران اس کے ساتھ جھوٹی ہمدردی کا ایک گھناؤنا ناٹک رچاتا تھا۔ وہ ہر رات کام سے واپس آ کر بظاہر تھکا ہارا اس کے پاس بیٹھتا، اس کے ماتھے پر گیلے کپڑے کی پٹیاں رکھتا اور اسے انتہائی میٹھے لہجے میں تسلی دیتا کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اس مظلوم عورت نے لکھا تھا کہ جب وہ غور سے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھتی تھی تو اسے وہاں کبھی کوئی فکر، پریشانی یا سچی محبت نظر نہیں آتی تھی، بلکہ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی درندگی، بے حسی اور کسی نامعلوم چیز کا بے صبری سے کیا جانے والا انتظار ہوتا تھا۔ اس عورت نے انتہائی بے بسی اور موت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آخری الفاظ لکھے تھے کہ میرا شوہر ہر روز رات کے اسی پہر میرے پاس آتا ہے اور اپنے ہاتھ میں کچھ سفید قانونی قسم کے کاغذات لے کر آتا ہے اور مجھ سے ان پر دستخط کرواتا ہے۔ وہ انتہائی میٹھی اور ہمدردی بھری آواز میں میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھ سے کہتا ہے کہ یہ میرے علاج کے اور بڑے شفا خانے کے کاغذات ہیں اور ان پر دستخط کرنے سے میرا علاج شہر کے سب سے بڑے اور قابل معالج سے جلدی شروع ہو جائے گا اور میں دوبارہ سے بالکل ٹھیک ہو کر اور صحت مند ہو کر اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاروں گی۔ پہلی بیوی نے لکھا تھا کہ وہ اپنی تیزی سے گرتی ہوئی صحت اور سامنے کھڑی موت کے خوف سے اتنی گھبرا چکی تھی کہ وہ آنکھیں بند کر کے اندھوں کی طرح اپنے شوہر کی ہر ایک بات مان لیتی اور ان تمام خالی اور الجھے ہوئے کاغذوں پر اپنے کانپتے اور لرزتے ہاتھوں سے بغیر پڑھے دستخط کر دیتی تھی۔ یہ ہولناک الفاظ پڑھتے ہی مریم کا دماغ بری طرح سئی سئی کرنے لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور سرخ رنگ مل کر ناچنے لگے۔ کمرے کی پرانی دیواریں اسے اپنے گرد تیزی سے گھومتی ہوئیں اور اس پر گرتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور اس کے بے جان ہوتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کاپی ایک بار چھوٹ کر اس کی گود میں گر گئی۔ اسے اچانک وہ تمام گزرے ہوئے لمحات کسی تیز رفتار اور خوفناک خواب کے منظر کی طرح ایک ایک کر کے یاد آنے لگے، جب اس کا اپنا شوہر، جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سہارا اور اپنی محبت کا محور سمجھتی تھی، پچھلے کئی ماہ سے بالکل اسی طرح نہایت محبت بھرے دھیمے اور ہمدردانہ انداز میں اس کے پاس کچھ قانونی قسم کے کاغذات لے کر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بالکل وہی مسکراہٹ اور وہی فریب ہوتا تھا جو شاید اس مقتول پہلی بیوی کے سامنے ہوتا تھا۔ وہ عورت کے پاس بالکل اسی طرح بستر پر بیٹھتا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چومتا اور انتہائی پیار سے مسکراتے ہوئے ان کاغذوں کو گھر کی ملکیت کے کاغذات کہہ کر اس سے دستخط لے رہا تھا۔ وہ بڑی مکاری سے کہتا تھا کہ وہ یہ سارا گھر اور ساری جائیداد مریم کے نام کر رہا ہے تاکہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو مریم کا مستقبل محفوظ ہو سکے اور وہ کسی کی محتاج نہ رہے۔ اور مریم نے اس کی اس جھوٹی محبت اور چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اور اس کے پیار پر مکمل اندھا بھروسہ کرتے ہوئے بغیر ایک بھی لفظ پڑھے ان تمام کاغذوں پر اپنے دستخط کر دیے تھے۔ مریم کے ذہن میں اٹھنے والا خوف اور دہشت کا وہ کالا اور گہرا طوفان اب اس کے پورے وجود کو مکمل طور پر اپنی تاریک لپیٹ میں لے چکا تھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر بے ہنگم، بے قابو اور تیز ہو چکی تھیں کہ
اسے اپنے سینے کی نازک پسلیاں ٹوٹتی ہوئی اور اپنا دھڑکتا ہوا دل پسلیوں کے پنجرے سے باہر آتا ہوا شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جن سفید اور بظاہر بے ضرر لگنے والے قانونی کاغذات کو اپنے شاندار، محفوظ اور روشن مستقبل کی سب سے بڑی ضمانت سمجھ کر انتہائی خوش دلی، اطمینان اور ایک اندھے اعتماد کے ساتھ پچھلے کئی مہینوں سے بلا ناغہ دستخط کرتی رہی تھی، وہ دراصل اس کی موت کے بھیانک اور خون خوار پروانے تھے جن پر اس کا اپنا ہی قاتل اور درندہ صفت شوہر نہایت مکاری، فریب اور جھوٹی محبت کے روپ میں اس سے خاموشی کے ساتھ مہر ثبت کرواتا رہا تھا۔ اس کا معصوم اور محبت میں گرفتار دماغ اس بھیانک لرزہ خیز اور تلخ ترین حقیقت کو کسی بھی طور پر تسلیم کرنے سے مسلسل انکاری تھا، لیکن اس سیاہ اور صدیوں پرانی بوسیدہ کاپی کے زرد اور دھیمک زدہ اوراق پر بکھرے ہوئے اس پہلی اور مظلوم بیوی کے سوکھے ہوئے آنسو اور اس کی انتہائی اذیت ناک اور تڑپا دینے والی موت کی دردناک داستان چیخ چیخ کر اور گلا پھاڑ کر اس لرزاں خیز اور دردناک سچائی کی گواہی دے رہے تھے۔ مریم کی خوف زدہ اور وحشت زدہ آنکھوں سے بہنے والے گرم اور نمکین آنسو اب مکمل طور پر خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک ایسی گہری ویرانی، بے حسی اور بے بسی نے لے لی تھی جس کا کوئی کنارہ اور کوئی انجام نہیں تھا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی پرانی اور زائد المیعاد ادویات، گلے سڑے کپڑوں، دیمک زدہ لکڑی اور کافور کی وہ انتہائی تیز، گھٹن زدہ اور موت کی یاد دلانے والی بو اب اس کے حواس پر مزید شدت کے ساتھ حاوی ہو رہی تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دم کسی بھی لمحے گھٹ کر نکل جائے گا اور وہ اسی تاریک کمرے کے سرد اور دھول مٹی سے اٹے ہوئے فرش پر بے جان ہو کر گر پڑے گی۔ لیکن موت کے اس بے رحم اور خوفناک غار میں مکمل طور پر گرنے اور ہار ماننے سے پہلے وہ اس گہری اور کالی سازش کی آخری اور سب سے نچلی تہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے لرزتے، کانپتے اور برف کی طرح سرد پڑتے ہوئے بے جان ہاتھوں سے اس پرانی اور دھول مٹی میں اٹی ہوئی کاپی کا بالکل آخری اور خستہ حال ورق انتہائی احتیاط سے پلٹا تو اس کی آنکھیں صدمے، وحشت اور ناقابل یقین دہشت سے مزید پھیل گئیں، کیونکہ اس آخری صفحے پر جو تحریر موجود تھی وہ پچھلے تمام صفحات کی تحریروں سے بالکل مختلف اور انتہائی زیادہ خوفناک اور دل دہلا دینے والی تھی۔ یہ آخری الفاظ کسی عام نیلی یا کالی سیاہی سے نہیں لکھے گئے تھے، بلکہ ایک گہرے سرخ اور سوکھے ہوئے گاڑھے مائع سے لکھے گئے تھے جو بالکل تازہ اور جمے ہوئے انسانی خون کی طرح لگ رہا تھا۔ پہلی بیوی نے اپنی زندگی کی بالکل آخری ٹوٹتی ہوئی اور اکھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ انتہائی لرزتے ہوئے، کانپتے ہاتھوں اور جلی حروف میں خون کے آنسو روتے ہوئے لکھا تھا کہ اس منحوس اور ظالم گھر میں دلہن بن کر آنے والی نئی اور معصوم مظلوم عورت، اگر تم میری یہ خون میں ڈوبی ہوئی آخری تحریر پڑھ رہی ہو تو اپنے ذہن اور دل میں یہ بات پتھر پر کدی ہوئی انمٹ لکیر کی طرح ہمیشہ کے لیے بٹھا لینا کہ تمہاری جان، تمہاری سانسوں اور تمہاری ہستی کھیلتی زندگی کی اس درندہ صفت اور خون پینے والے خاندان کے نزدیک کوئی اہمیت، کوئی حیثیت اور کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ تمہاری اصل اور سب سے بڑی قیمت تمہاری بھیانک موت کے بعد ملنے والے ان بے شمار اور ان گنت پیسوں اور حرام کی دولت میں چھپی ہے جو یہ لالچی اور درندے لوگ تمہاری بے جان لاش کا انتہائی بے دردی سے سودا کر کے حاصل کریں گے، اور پھر تمہاری جگہ کسی اور معصوم لڑکی کو اس خونی کھیل کا حصہ بنانے کے لیے اس موت کے کنویں میں اتار دیں گے۔ یہ خون جما دینے والے اور روح کو لرزا دینے والے الفاظ پڑھتے ہی
مریم کے پیروں تلے سے رہی سہی اور بچی کھچی زمین بھی مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے کھسک گئی، اور اسے بالکل ایسا محسوس ہوا جیسے کسی طاقتور اندیکھے ہاتھ نے اسے کسی بہت اونچی، تاریک اور بے انتہا گہری کھائی سے سیدھا نیچے موت کے منہ میں دھکا دے دیا ہو۔ اس کا پورا نرم و نازک جسم خزاں کے ایک سوکھے ہوئے پتے کی طرح شدت سے کانپتے اور لرزنے لگا، کیونکہ اسے اب اس بات کا مکمل 100% اور بھیانک ترین یقین ہو چکا تھا کہ اس ظالم اور پر اسرار گھر میں زندگی نہیں بلکہ صرف اور صرف موت خریدی اور بیچی جاتی ہے، انسانوں کی جانوں کا کاروبار کیا جاتا ہے، اور وہ خود اس خونی اور وحشت ناک کھیل کا اگلا اور بالکل تیار مہرہ ہے جس کی بساط بچھائی جا چکی ہے۔ مریم کے کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھ خود بخود ایک انجانے اور شدید تجسس کے تحت اس پرانی کاپی کے بالکل آخری اور موٹے صفحے کو ٹٹولنے اور چھونے لگے، جہاں اسے اپنی انگلیوں کی پوروں پر یہ واضح محسوس ہوا کہ اس بوسیدہ اور موٹی سیاہ گتے کی جلد کے پیچھے بڑی مہارت اور صفائی کے ساتھ کچھ کاغذات کو چھپایا گیا ہے۔ اس نے اپنی لرزتی اور برف جیسی ٹھنڈی انگلیوں سے اس موٹی جلد کے ایک کنارے کو ناخنوں سے کھرچنا اور اکھاڑنا شروع کیا تو وہاں سے ایک انتہائی پرانا اور بھاری قسم کا خاکی رنگ کا بڑا سا قانونی لفافہ نمودار ہوا، جو انتہائی چالاکی اور بڑی مہارت کے ساتھ اس کاپی کے آخری صفحے میں گوند سے چپکایا گیا تھا تاکہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑ سکے۔ مریم نے اپنی بے ترتیب اور اکھڑتی ہوئی سانسوں کو بمشکل اپنے قابو میں کرتے ہوئے اس خاکی اور موٹے لفافے کو پوری طاقت لگا کر باہر کھینچ کر نکالا تو اس کے اوپر کچھ سرکاری اور قانونی قسم کی گول اور چوکور مہریں ثبت تھیں، جنہیں دیکھتے ہی اس کے دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوا آخری اور تاریک ترین نامعلوم خوف بھی اب مکمل طور پر ایک بھیانک حقیقت کا روپ دھارنے لگا تھا۔ اس نے انتہائی احتیاط، ڈرتے ڈرتے اور اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے اس بند لفافے کو ایک طرف سے پھاڑ کر کھولا اور اس کے اندر سے کچھ انتہائی موٹے اور قانونی قسم کے پیچیدہ کاغذات باہر نکال لیے۔ کھڑکی سے اندر آنے والی چاند کی زرد مدھم اور اداس روشنی میں جب اس نے ان کاغذات پر لکھی ہوئی باریک تحریر کو اپنی ڈبڈبائی ہوئی اور خوف زدہ آنکھوں سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی تو اس کے ہوش مکمل طور پر اڑ گئے، اس کا دماغ معوف ہو گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک انتہائی گہرا اور تاریک موت کا پردہ چھا گیا، کیونکہ وہ کوئی عام یا معمولی قسم کے جائیداد کے کاغذات ہرگز نہیں تھے، بلکہ وہ خاص طور پر مریم کے نام پر کرائی گئی بیمہ زندگی کی ایک انتہائی بڑی اور ہوش اڑبا بھاری مالیت کی قانونی دستاویزات تھیں، جن پر انتہائی جلی اور موٹے حروف میں کئی کروڑوں روپے کی وہ خطیر رقم لکھی ہوئی تھی جو مریم کی زندگی کی قیمت کے طور پر طے کی گئی تھی۔ مریم کی پھٹی ہوئی اور حیرت زدہ آنکھیں ان بھیانک کاغذات پر موجود ہر ایک شق، ہر ایک لائن اور ہر ایک خونخوار لفظ کو انتہائی وحشت، صدمے اور بے یقینی کے عالم میں پڑھ رہی تھیں، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی اپنی موت کا بھیانک منظر اس کے سامنے شیشے کی طرح مزید واضح اور شفاف ہوتا جا رہا تھا۔ ان خونخوار، ظالمانہ اور موت کے پروانے جیسی دستاویزات پر انتہائی واضح، دو ٹوک اور سخت قانونی الفاظ میں یہ کڑی شرط لکھی ہوئی تھی کہ کسی بھی قسم کی اچانک حادثاتی اور غیر طبی موت کی صورت میں اس بیمہ زندگی کی تمام تر کروڑوں روپوں کی بھاری اور خطیر رقم بغیر کسی بھی قسم کی لمبی قانونی رکاوٹ کے یا کسی بھی قسم کی تفتیش کے سیدھا اور فوری طور پر اس کے غمزدہ شوہر کے مالی کھاتے میں مکمل طور پر منتقل کر دی جائے گی۔ مریم کی نظر
جب ان موت کے کاغذات کے بالکل نچلے اور آخری حصے پر پڑیں تو اس کے دھڑکتے ہوئے دل نے جیسے ایک دم سے ہمیشہ کے لیے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا، اور اس کی سانسیں اس کے گلے میں ایک کانٹے کی طرح پھنس گئیں، کیونکہ وہاں بالکل نیچے اس کے اپنے اصل اور حقیقی دستخط موجود تھے۔ یہ بالکل وہی دستخط تھے اور وہی سیاہی تھی جو اس کا شاطر اور قاتل شوہر پچھلے کئی مہینوں سے نہایت محبت، خلوص اور ہمدردی کا ایک نیا جھوٹا اور گھناؤنا لبادہ اوڑھ کر اس سے نئے گھر کی ملکیت کے نام پر انتہائی دھوکے، فریب اور مکاری سے لیتا رہا تھا، اور مریم اپنی بے وقوفی اور اندھی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے ہی موت کے وارنٹ پر ہنستے مسکراتے ہوئے دستخط کرتی رہی تھی۔ مریم کو اب اچانک اپنے شوہر کی وہ تمام مسکراہٹیں، اس کے وہ تمام دھیمے اور پیار بھرے لہجے، اس کی وہ تمام جھوٹی اور کھوکھلی قسمیں اور راتوں کو دیر تک جاگ کر کی جانے والی محبت کی وہ تمام میٹھی باتیں کسی زہریلے اور کالے سانپ کو ڈسنے کی طرح اپنے پورے جسم میں زہر پھیلاتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی، جو اسے گزشتہ کئی ماہ سے آہستہ آہستہ بڑی خاموشی کے ساتھ ابدی موت کی گہری نیند سلانے کی مکمل تیاری کر رہا تھا۔ وہ ابھی صدمے، وحشت اور دھوکے کے اس انتہائی گہرے اور تاریک سمندر میں ایک مکمل طور پر ڈوبی ہوئی ان موت کے کاغذات کو اپنے دھڑکتے ہوئے سینے سے لگائے ایک بے جان بت کی طرح فرش پر بیٹھی تھی، اور اس کا سن ہوتا ہوا دماغ موت کے اس بھیانک اور مکروہ جال سے نکلنے کا کوئی راستہ اور کوئی ترکیب تلاش کرنے کی انتہائی ناکام اور بے بس کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس گھٹن زدہ موت کی بو والے اور تاریک کمرے کے درجہ حرارت میں ایک دم سے انتہائی شدید اور غیر معمولی قسم کی کمی واقع ہو گئی، اور ایک برف جیسی سرد جمنے والی اور ہڈیوں کو چیر دینے والی ہوا کا ایک تیز جھونکا مریم کے پسینے سے بھیگی گردن کو چھوتا ہوا موت کے سائے کی طرح گزرا، جس نے اس کے پورے کانپتے وجود میں ایک انتہائی سنسنی اور جان لیوا خوف کی تیز لہر دوڑا دی۔ اس سے پہلے کہ مریم پیچھے پلٹ کر دیکھتی یا اپنے بچاؤ کے لیے کوئی بھی معمولی سا قدم اٹھاتی، اس پرانے اور بھاری لکڑی کے صندوق کے بالکل پیچھے اور کمرے کے سب سے تاریک کونے سے کسی کے بھاری قدموں کی انتہائی دھیمی اور پر اسرار آہٹ سنائی دی، جو آہستہ آہستہ لیکن انتہائی ناپے تولے انداز میں اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مریم کا سارا خون رگوں میں مکمل طور پر جم کر برف بن چکا تھا، اور اس کی خشک زبان خوف کے مارے تالو سے بری طرح چپک گئی تھی۔ وہ شدت سے چاہ کر بھی اپنے بے جان جسم کو ایک انچ تک ہلا نہیں پا رہی تھی، اور اس کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے مکمل انکار کر دیا تھا کہ اچانک اس کے بالکل پیچھے سے ایک انتہائی سرد، کرخت، بے رحم اور دل کو چیر دینے والی آواز ابھری، جس نے کمرے کی اس ہولناک اور قبر جیسی خاموشی کو ایک بھیانک اور شیطانی کہکہے کی طرح بری طرح چیر کر رکھ دیا۔ وہ آواز کسی اجنبی یا باہر والے کی نہیں، بلکہ اس کے اپنے ہی قاتل شوہر کی تھی، جو اس گہرے اندھیرے میں ایک خونخوار اور بھوکے درندے کی طرح بالکل اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس کی آواز میں اب نہ کوئی پرانی محبت تھی، نہ کوئی جھوٹی ہمدردی اور نہ ہی کوئی ملایت، بلکہ ایک انتہائی شفاف قاتلانہ طنز اور درندگی موجود تھی۔ اس نے بالکل سپاٹ، زہریلے اور خوفناک لہجے میں اس سے پوچھا کہ کیا اسے وہ بیمہ زندگی کی تمام دستاویزات اور وہ موت کی کتاب مل گئی ہے جس کی اسے اتنی شدت سے تلاش تھی؟ اور اس نے مزید کہا کہ تمہاری یہ بے وقوفانہ تلاش اور تمہاری یہ جان لیوا تجسس آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بھیانک اختتام کو پہنچ چکا ہے،
کیونکہ جس اچانک اور لرزاں خیز حادثے کا ذکر ان خون سے لکھے گئے کاغذات میں بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ حادثہ اب چند ہی لمحوں میں تمہارے ساتھ بند اور تاریک کمرے میں رونما ہونے ہی والا ہے، اور تم بھی اسی پر اسرار بیماری اور حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی، جس کا شکار وہ پہلی بے وقوف عورت ہوئی تھی۔ اس کے یہ خونخوار اور صفاک الفاظ ابھی کمرے کی زہریلی ہوا میں گونج ہی رہے تھے اور مریم کے کانوں کے پردے پھاڑ رہے تھے کہ مریم نے اپنے پیچھے ایک انتہائی بھاری اور تیز قسم کی حرکت محسوس کی، اور اس سے پہلے کہ اس کے خشک حلق سے کوئی دل خراش چیخ برآمد ہوتی یا وہ اپنی مدد کے لیے کسی کو بھی پکارتی، اس تاریک اور موت کی منہ سے بھرے ہوئے منحوس کمرے کا وہ پرانا اور بھاری لکڑی کا دروازہ ایک انتہائی کرخت اور ڈراؤنی آواز پیدا کرتا ہوا خود بخود انتہائی زور سے اور پوری طاقت کے ساتھ بند ہو گیا، اور باہر سے ایک انتہائی بھاری اور مضبوط تالا لگنے کی زنگ آلود آواز نے مریم کی زندگی کی آخری اور واحد امید کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس تاریک اور ظالم کمرے کی خونی اور سیلن زدہ دیواروں کے پیچھے دفن کر دیا، اور وہ مکمل طور پر موت کے اس بھیانک اور کالی رات جیسے جال میں بالکل تنہا، بے بس اور لاچار ہو کر رہ گئی، جہاں سے اب روشنی کی کوئی کرن، واپسی کا کوئی راستہ اور زندگی کی کوئی منزل باقی نہیں بچی تھی۔ اس بھاری اور مضبوط تالے کے بند ہونے کی وہ کرخت اور دل خراش آواز مریم کے کانوں میں کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ وہ فرش سے اٹھی اور اس گہرے اندھیرے میں ٹٹولتی ہوئی اس بھاری لکڑی کے دروازے کی طرف دیوانہ وار اور پاگلوں کی طرح بھاگی۔ اس نے اپنے کانپتے اور نرم ہاتھوں سے اس مضبوط دروازے کو پوری قوت اور وحشت سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی روتی اور سسکتی ہوئی آواز اس بند اور گھٹن زدہ کمرے کی موٹی اور پرانی دیواروں سے ٹکرا کر واپس اسی کے کانوں میں گونج رہی تھی اور اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ باہر سے کسی قسم کا کوئی جواب، کوئی ہمدردی یا کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، سوائے اس کے درندہ صفت اور قاتل شوہر کے بھاری قدموں کی ان دھیمی ہوتی ہوئی پر اسرار آوازوں کے جواب آہستہ آہستہ اس تاریک دلان سے دور جا رہی تھیں، اور اس بات کا انتہائی بے رحم اور واضح اعلان کر رہی تھیں کہ اب اس کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کی موت کے پروانے پر آخری مہر لگ چکی ہے۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا صاف اور واضح محسوس ہو رہا تھا، اور اس کی بند ہوتی ہوئی آنکھوں کے سامنے اپنے بوڑھے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ہنستے مسکراتے چہرے ایک ایک کر کے ابھرنے لگے تھے، جنہیں اس کی ظالم ساس اور اس شاطر شوہر نے ایک سوچی سمجھی اور گہری سازش کے تحت اس سے بہت دور کر دیا تھا، تاکہ آج کی اس کالی اور خوفناک موت کی رات میں کوئی بھی اس کی دردناک چیخیں سننے اور اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں پر موجود نہ ہو۔ اسے اب ہر ایک بات شیشے کی طرح صاف سمجھ آ رہی تھی کہ کیوں اس کا شوہر اسے ہمیشہ دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھتا تھا۔ اندھیرے کمرے کے اس تاریک ترین کونے میں جہاں وہ پرانا اور منحوس صندوق رکھا ہوا تھا، مریم کو اب عجیب و غریب اور خوفناک قسم کی سرسراہٹ اور آوازیں سنائی دینے لگی تھیں، جیسے اس پہلی مظلوم اور مقتول عورت کی بے چین اور بھٹکتی ہوئی روح بھی اسی کمرے میں کہیں قید ہو اور اب مریم کا اس موت کی وادی میں استقبال کرنے کے لیے بے تاب ہو۔ مریم نے اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے کان انتہائی مضبوطی سے بند کر لیے، لیکن وہ خوفناک اور روح کو لرزا دینے والی آوازیں اس کے دماغ کے اندر گونج رہی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا وقت اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے،
اور وہ موت کے اس بھیانک اور خوفناک کھیل میں مکمل طور پر ہار چکی ہے، اس کے سن ہوتے ہوئے ذہن میں بس ایک ہی آخری اور دردناک سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا کل صبح کا سورج نکلنے پر کوئی اس کی موت کا اصل راز اور سچائی جان پائے گا، یا اسے بھی اسی پہلی عورت کی طرح کسی پر اسرار اور نامعلوم بیماری کا جھوٹا نام دے کر انتہائی خاموشی اور بے دردی سے منو مٹی تلے ہمیشہ کے لیے دبا دیا جائے گا، اور یہ ظالم خون پینے والا اور درندہ صفت خاندان کسی نئی معصوم لڑکی کو اپنے اس موت کے جال میں پھنسانے کے لیے ایک بار پھر شکار پر نکل پڑے گا۔ یہ خیال ہی اتنا لرزہ خیز اور اذیت ناک تھا کہ مریم کی آخری اور ٹوٹی ہوئی سانس بھی اس کے خشک گلے میں اٹک گئی، اور اس کی بند ہوتی ہوئی آنکھوں کے سامنے زندگی کا آخری اور مدھم سا منظر بھی مکمل طور پر تاریک ہو گیا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ سماجی تنہائی سے بچیں، اپنے والدین اور قریبی عزیزوں سے رابطہ کبھی منقطع نہ ہونے دیں، کیونکہ تنہائی آپ کو ظالم کے لیے ایک آسان شکار بنا دیتی ہے۔